اگر جیسے کوئی فیمیل اگر مارکیٹ سے جا رہی ہے اور کوئی آدمی اسے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد وہ اتنا زیادہ ہائپر سیکشل ہو جاتا ہے کہ گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، تو پھر ایسے آدمی کو آپ کیا کہو گے؟ کیونکہ حدیث میں اس کا سوال یہی چیز تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ایک جاتی ہوئی عورت کو دیکھا، اور حدیث دیکھنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہیں دیکھ کر اندر سے بہت ہی زیادہ ہائپر سیکشل ہو گئے اور انہوں نے زینب کے ساتھ ہم بستری کی. تو اس کا یہ سوال تھا، تو پھر ایسے آدمی کا کیا کہو گے؟ بھائی دیکھیے، کچھ باتیں پہلے نا دین کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دین ان سب معاملات میں کیا کہتا ہے. ایک عورت کو دیکھنے ہی کے معاملے میں دیکھ لے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. اصلاً تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ باقاعدہ قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، انٹینشنلی تو آپ کسی عورت کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نامحرم عورت کو نظریں اٹھا کر کے دیکھنے سے بھی منع کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے یہ کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو ہمارا دین تو عورتوں کے معاملے میں اس حد تک مرد کو پابند بناتا ہے کہ نظریں اٹھا کر کے ایک نامحرم عورت کو دیکھنا تک کے منع ہے ہماری شریعت کے اندر. یعنی ایک انسان کے کنٹرول میں جو چیزیں ہوتی ہیں تو شریعت نے اس کو کہا ہے کہ جو چیزیں تمہارے کنٹرول میں ہیں اس کو تم کنٹرول میں رکھو. نگاہیں تمہاری کنٹرول میں ہیں تو نگاہوں کو تم اپنے کنٹرول میں رکھو. اگر کہیں پر اس بات کا امکان ہے کہ کسی عورت کی تم نے آواز سن لی یا راستے میں کوئی عورت جاتی ہوئی ہے تو تم کو اپنی نگاہیں جھکا کر کے رکھنی، کیونکہ نگاہوں پہ تمہارا کنٹرول ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ بغیر اختیار کے، بغیر ارادے کے کوئی خاتون آپ کے سامنے آ جائے، آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے. اگر بغیر ارادے کے بھی کوئی عورت آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے تو شریعت ہماری کیا کہتی ہے؟ اگر نظروں کے سامنے کوئی عورت آ بھی جائے تو اپنی نگاہیں جھکا لے، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ پہلی نظر کی تمہاری معافی ہے، پہلی نظر تمہارے لیے معاف ہے کیونکہ پہلی نظر تمہارے کنٹرول میں نہیں تھی، اچانک تمہاری نظریں پڑ گئی. لیکن جیسے ہی نظریں پڑی اور تم نے یہ دیکھا کہ کوئی نامحرم عورت ہے تو تمہارا دوسری نظر دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں، اس کو کنٹینیو دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں، تم کو اپنی نظریں جھکا دینی ہے. تو پہلا تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھنا ہی نہیں ہے. اگر اچانک نظر پڑ بھی جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک والی نظر معاف ہے، جو ارادے کے ساتھ آدمی دیکھتا ہے وہ شریعت کے اندر معاف نہیں. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی صورتحال میں کہ نظر پڑی، اب نظریں تو ہمارے کنٹرول میں اس کو ہم جھکا سکتے ہیں. شہوت جو ہوتی ہے وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے. جو اس کے ڈیزائرز ہوتے ہیں وہ اگر اس کے دل کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. اب کیا کرے گا؟ اگر شہوت دل کے اندر پیدا ہو گئی، خواہش دل کے اندر پیدا ہو گئی، بھائی یہ تو ایک مردانہ نفسیات ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کے اندر اس قسم کے سیکشول ڈیزائرز رکھے ہیں اور ان سیکشول ڈیزائرز پر انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ ختم ہو جائے. اب یہ سیکسول ڈیزائرز اس کو جرم کی طرف لے جا سکتے ہیں، گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں. اس کے دل میں کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر کے اس سے ناجائز تعلق بنانے کا خیال آ جاتا ہے. اب یہ ڈیزائرز تو اٹھ گئے، یہ ڈیزائر جو ہے وہ آنکھوں کی طرح نہیں کہ بس پل کی جھکالی ختم ہو گئے. ان ڈیزائرز کو تو فلفل کرنے کی ان کا تقاضا ہے کہ ان کو فلفل کیا جائے، ان کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں. تو شریعت کیا کہتی ہے کہ بھائی اگر یہ ڈیزائرز پیدا ہو گئے ہیں تو حرام کی طرف مت جاؤ. اس عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ جا کر کے اس کا ریپ کرو، اس کی عزت لوٹ لو یا اس سے کوئی ناجائز تعلق قائم کرو. اگر ڈیزائرز دل کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو حلال کی طرف جاؤ. حرام کی طرف جانے کی بجائے جو ایک حلال آپشن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رکھا ہے کہ تمہارے گھر میں بیوی ہے، بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو. اور ذہن میں یہ خیال رکھو کہ بھائی یہ ڈیزائرز ہیں، ان کو پورا ہونا تھا، وہ اس عورت سے بھی ویسے ہی پورے ہوتے جیسے میری بیوی سے پورے ہو رہے ہیں. تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک سلیقہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو جنسی جرائم سے، ریپ سے اور سیکشول ہراسمنٹ سے اور زنا سے، بدکاری سے، ایڈلٹری سے کیسے بچایا جائے. یہ تو ایک طریقہ بتایا گیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مردوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حرام کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے حلال کا راستہ اختیار کرو. یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ کہ اسلام جو ہے وہ انسان کی جو نیچرل اس کی نیڈز ہیں
ان نیڈس کو دبانے کا مطلب دینداری نہیں بتاتا ہے. جیسے دنیا کے دوسرے مذاہب میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی تم کو اگر اوپر والے کے قریب ہونا ہے تو اپنے ڈیزائرز کو مار دو اور اپنی شہوتوں کو قتل کر دو اور بالکل بال برہمچاری بن کر کے زندگی گزارو. الحمدللہ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ڈیزائرز کو مارنا ہے. ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ ان ڈیزائرز کو فلفل کرنے کا ایک دائرہ ہے, ایک سرکل ہے, حلال کا دائرہ. تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو حلال کے دائرے میں رکھو, اس سے جو ریڈ لائن ہے حلال والی وہ کراس مت ہونے دو. اور حلال کا دائرہ کیا ہے؟ حلال کا دائرہ یہی ہے کہ نکاح کرو اور اپنی جو ضرورت ہے تمہاری اس کی تکمیل اور اس کو پورا اپنی بیوی کے ذریعے سے کرو. تو یہ تو ماشاءاللہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے. اس حدیث کو پڑھ کر کے اسلام چھوڑنے کے بجائے لوگوں کو اسلام قبول کرنا چاہیے کہ ہمارا دین الحمدللہ کتنا نیچرل دین ہے. دنیا کے دوسرے مذاہب میں تو یہ ہے کہ نہیں, بیوی عورت سے ہی دور ہو جاؤ, عورت ہی فتنہ ہے, عورت سے دوری ہو جاؤ تبھی تم جو ہے نا وہ نیک بن سکتے ہو, بال برہمچاری بن جاؤ یا بھکشو بن جاؤ یا عیسائیوں کے ہاں پادری بن جاؤ, شادی مت کرو, بیاہ مت کرو, بیوی بچوں کو چھوڑو تبھی نیک ہو سکتے ہو. ہمارا دین کیونکہ جانتا ہے بھائی یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ اس سے یہ تقاضا کیا جائے, یہ انسان کے نیچر کے خلاف ہے کہ اس سے ڈیمانڈ کیا جائے کہ تم عورت سے دور ہو جاؤ. تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ دور مت ہو, کیا کرو؟ حلال کا راستہ اختیار کرو, حرام کی طرف مت جاؤ. تو یہ تو ایک سوسائٹی کو ریپ سے, سیکشول ہراسمنٹ سے پریونٹ کرنے کا ایک بہت بڑا اور بہت اچھا اور ایک نیچرل طریقہ بتایا گیا ہے اس حدیث کے اندر. اب کسی کو ہو سکتا ہے اس پر تعجب ہو کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیسے خیال پیدا ہو گیا کسی عورت کو دیکھ کر کے. تو جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی سیکشول ڈیزائرز نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر انسان کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے جن نبیوں کو دنیا میں بھیجا ان کی بھی بیوی اور بچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہونے کی حیثیت سے عام انسانوں کی طرح تھے. تو جیسے عام انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیزائرز رکھے ہیں, تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بھی ڈیزائرز رکھے ہیں. یہ ڈیزائرز جیسے انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیدا ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے, ایک آدمی کا یہ کمال ہے, اس کی یہ خوبی ہے, اس کو تعریف کرنا چاہیے اس بات پر کہ اگر اس کی کوئی ضرورت تھی تو وہ حرام کی طرف جانے کے بجائے اس نے حلال سے اپنی ضرورت پوری کی. تو اس پر تو اس کی تعریف ہونی چاہیے, اس پر کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. تو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے ضرورت پوری کرنے کے لیے حرام کی طرف نہیں جاتے, حلال سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں, والذین هم لفروجہم حافظون, جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور صرف حلال طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں, فإنہم غیر ملومین, ان پر کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں ہے. ان پر ملامت نہیں کرنا چاہیے, ان کی تعریف کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ڈیزائرز تو تم کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو, تمہاری نیچر کا حصہ ہے, تو تم نے اس کو پورا کرنے کے لیے کسی حرام کا رخ نہیں کیا. بری بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ڈیزائرز پیدا ہوئے اور وہ گیا عورت کو ریپ کر دیا اس نے, یا اس سے ناجائز تعلق قائم کیا, شادی کے باہر رہ کر کے اس سے تعلق قائم کیا. تو یہ چیز ہوتی جس پر ملامت کی جاتی. اگر ایک آدمی کے دل میں جذبات پیدا ہوئے اور اس نے حرام تر کی طرف جانے کے بجائے حلال کا راستہ اختیار کیا تو یہ ملامت والی بات نہیں. پر مسئلہ کیا ہے, جو لوگ جن لوگوں کو یہ حدیثیں یا اس طرح کی حدیثیں اس میں قابل اعتراض رکھتی ہیں, وہ اصل میں ہم ہندوستان کے ماحول میں رہے ہیں نا, تو ہندوستان کے دوسرے مذاہب بھی جو ہندو مذہب ہو یا بدھسٹ ہو, جین سماج کے ہوں یا پھر کرسچنز بھی ہوں, آپ دیکھیں تو ان سب کے یہاں پہ نیک آدمی کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ بھائی اگر نیک بننا ہے دنیا کو تیاگ دو, اپنا کہیں پہاڑوں میں چلے جاؤ, جنگلوں میں چلے جاؤ, وہیں تپسیا میں لگے رہو, موکش کی پراپتی کے لیے بال برہمچاری بن جاؤ, تب جا کر کے تم نیک بن سکتے ہو. اسلام یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کی نیچر کے موافق نہیں ہے, انسان کی نیچر کو سوٹ نہیں کرتا کہ اس سے یہ ڈیمانڈ کیا جائے کہ وہ بالکل جو منہ مایا ہے نا اس کو تیاگ دے, بالکل اپنے آپ کو بالکل ڈیزائر سے آزاد کر لے. اسلام میں جو نیک آدمی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں کہ اپنے ڈیزائرز کو ختم کر دینا ہے, اپنی خواہشات کو ختم کر دینا ہے. اسلام میں نیک آدمی کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کچھ چیزوں کی خواہش انسان کے دل کے اندر ڈال دی. سورہ آل عمران میں غالباً شروع میں فرمایا زین للناس حب الشہوات, اللہ نے کچھ چیزوں کی چاہتیں, کچھ چیزوں کی محبت انسان کی فطرت میں ڈال دی ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ النساء, سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیا کہ عورتوں کی چاہت, بیٹوں کی چاہت, اور سونے چاندی کے ڈھیر کی چاہت, اچھے اچھے گھروں کی چاہت, اور کھیتی باڑی کی چاہت,
مطلب یہ ساری چاہتے ہیں، یہ ساری خواہشات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈال دی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں تقاضا کرتا کہ جو میں نے تمہاری فطرت میں ڈالی وہ ساری چیزیں ختم کر دو۔ اب یہ تقاضا کرنا اور ایک انسان سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ نہیں تم اپنی چاہتے ختم کر لو، یہ ایک ایسا ڈیمانڈ ہو جائے گی نا جو اس کے نیچر کو سوٹ نہیں کرتی۔ اس لیے ہماری شریعت کہتی ہے نہیں، یہ تمہارے نیچر کا حصہ ہے، یہ ڈیزائرز پورے کرو، لیکن اس کا ایک حلال دائرہ اللہ نے رکھا ہے، اس حلال دائرے میں رہ کر کے پورے کرو۔ مال کمانے کا ایک حلال دائرہ ہے، حلال دائرے میں مال کماؤ، کوئی بات نہیں۔ اپنی خواہشات پورا کرنے کا ایک حلال دائرہ ہے، نکاح ہے، نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کرو، کوئی بات نہیں، اس سے باہر مت جاؤ۔ تو یہ تو ماشاءاللہ سوسائٹی کو گناہوں سے، ریپ کلچر سے، بدکاری سے، بلاತ್ಕಾریوں سے بچانے کا ایک بہت اچھا نسخہ ہے جو اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور اگر آدمی بغور اس کو حدیث کو پڑھے گا تو وہ اسلام چھوڑنے کے بجائے اس کو اسلام کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ اسلام جو ہے وہ کتنا ایک انسان کے نیچر کے لیے اور اس کی فطرت کے لیے کتنا سوٹیبل ہے۔ اور دیکھیں آپ نا، اس لیے پھر کیا ہوتا ہے نا، عیسائیوں کا معاملہ دیکھ لیں آپ، بہت سارے مذہبی رہنماؤں کو آپ دیکھیں، بظاہر تو شبیہ ان کی یہ ہوتی ہے اور امیج ان کی یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ بال برہمچاری ہیں، یہ دنیا کو انہوں نے تیاگ دیا ہے، لیکن کتنے کیسز میں پھر وہ ایک عورت کے ساتھ پکڑے جا رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ بلاತ್کار میں پکڑے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ انسان کی فطرت ہے، عورت کی چاہت انسان کی فطرت ہے، اور آپ انسان کو فطرت سے دور کریں گے تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو وہ کہ وہ ایک ایسا کام کر کے گلٹ محسوس کرے گا جو گلٹ والی بات نہیں۔ اب اگر دینداری کا مطلب یہ ہو گیا کہ عورت کو چھوڑ دینا ہے، دنیا چھوڑ دینا ہے، اب ایک آدمی بیوی بچے رکھے گا اور جو ہے مال کمائے گا تو وہ بار بار مذہبی اعتبار سے اپنے آپ کو گلٹ محسوس کرے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، میں دین کے تقاضے کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ یا پھر یہ کہ وہ ان سرحدوں کو پھر توڑ دے گا، پھر اس کے نزدیک حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جائے گا، وہ بلاತ್کاری بن جائے گا، ریپسٹ بن جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث سے اسلام کا ہم کو حسن پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسان کی فطرت اور اس کے نیچر کے کتنا موافق ہے۔ تو اب یہ ہندوستان کے پس منظر میں آپ یہاں کے جو مذہب کے کانسیپٹ ہیں، یہاں کیا جو ایک سوچ ہے، اس سوچ کو ذہن میں لے کر کے اگر آپ یہ حدیث پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایک مذہبی آدمی کا امیج اپنے ذہن میں یہ بنا کر کے رکھی کہ بھائی وہ شادی ہی نہیں کرتا ہے، وہ ایک دم بال برہمچاری بن کر کے رہتا ہے، وہ دنیا کو تیاگ دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن یہ جو آپ کی ایک مذہبی سوچ ڈیولپ ہوئی ہے دنیا کے، ہندوستان کے مذاہب کو دیکھ کر کے، اس کو سائڈ میں لے کر کے ایک عام سے آدمی کے نیچر اور اس کی جو ڈیزائرز ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر کے، ایک انسان کی فطرت کو ذہن میں رکھ کر کے حدیث پڑھیں گے تو اس میں کوئی بات آپ کو بری نہیں لگے گی۔ یہ عام تجربہ ہے، عام تجربہ ہے، کسی بھی مرد کے ساتھ یہ پیش آ سکتا ہے کہ اس کے دل میں اچانک کوئی ڈیزائرز پیدا ہو کسی عورت کو دیکھ کر کے اور وہ اس کو کنٹرول کر لے۔ یہ کمال ہے کہ اس نے کنٹرول کر لیا، اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی، اور اس کے بعد وہ جو ڈیزائرز پیدا ہو گئے تھے اس کو آ کر کے صبر کر کے، اس کو صبر کرنا پڑے گا، ایسے معاملات میں بہت صبر کرنا پڑتا ہے کہ نگاہوں کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن آپ اس کو کنٹرول میں کر کے جھکا لیں۔ شہوت آپ کو کسی غلط راستے پر لے کر کے ڈالنا چاہتی ہے لیکن آپ نفس کو روک لیں کہ نہیں وہ راستہ تمہارے لیے صحیح نہیں، اس کو روک کر کے رکھیں اور آ کر کے پھر شہوت جو ہے وہ ایک طوفان کی طرح ہے جو آپ کے دل میں اٹھا ہوا ہے، اور اس طوفان کو بٹھانے کے لیے پھر آپ اپنی بیوی کے پاس گئے اور آپ نے اس کو کام کر دیا کہ یہ تمہاری صحیح جگہ ہے، یہ تمہاری وہ اپنی شہوات پوری کرنے کی صحیح جگہ ہے۔ تو ہمارے دن میں تو قرآن اللہ کے دیکھیے اسی جو آیت میں نے کہی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کرو۔ تو شرمگاہیں کیسے محفوظ ہوتی ہیں؟ نگاہیں جھکانے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جن کے اندر طاقت ہے وہ شادی کر لیں۔ کیوں شادی کیوں کرنی ہے؟ نکاح کا پرائمری مقصد کیا ہے ہمارے دین کے اندر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی نے تو بتایا ہی ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب اس کو حرام راستے پہ نہیں لے کر کے جانا ہے، حلال راستے پر لے کر کے جانا ہے۔ تو ہمارے دین میں تو نکاح کا، بیوی کا مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے سیکشول ڈیزائرز کو کنٹرول کرو
اور حرام کی طرف جانے کے بجائے اس کو حلال سے پورا کرو. وہی اس حدیث کے اندر بھی ہے. میرے خیال سے کوئی بھی آدمی جس کی فطرت سلیم ہو, جس کا جو نیچر ہے وہ کرپٹ نہ ہوا ہو, تو وہ اس حدیث کو پڑھ کر کے تعریف کرے گا کہ یہ قابل تعریف بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی کی طرف کرتا ہے. میرے خیال سے اتنی بات اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ ایک چیز کلیئر ہو گیا. اس حدیث کے تعلق سے جو بات آئی کہ وہ اپنی وائف کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں, ہاں اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو شخص اپنی وائف کے پاس جا رہا ہے, یعنی ایک ڈسپلن ایک دکھ رہا ہے ایک انسان کا, ایک جائز چیز کی طرف جا رہا ہے, اس کو وہ لوگ غلط بات بتا رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ ذکر کیا تو ایک طرح سے پبلک ایجوکیشن ہو گئی, لوگوں کی عوامی طور پر ایجوکیشن ہو گئی, ان کو پتا چلا کہ ان کو ہی ایسا کرنا چاہیے, کیونکہ پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. اور آپ سوچو کہ یہ ایک مثال بتانے کے ذریعے پوری اسلامک ہسٹری میں 1400 سال میں کتنے ہزار لوگوں نے اس چیز پہ عمل کیا ہے آج تک. مطلب آپ دیکھو کتنے ہزار لوگ ہسٹری کے ایسے گزرے ہوں گے جن کی نظر ہو سکتا ہے کوئی غلط چیز پہ پڑی ہوگی, اور وہ اس حدیث کو یاد کرتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس گئے ہوں گے, عمل کیے ہوں گے, اور غلط چیزوں سے, غلط خیالوں سے, غلط راستوں سے, غلط چیزوں سے بچے ہوں گے. ہاں, تو کتنی ساری مثالیں, کتنی ساری زندگیاں بچ گئی اس ایک مثال کے ذریعے. تو آپ یہ دیکھیں, یہ چیز اسے کہتے ہیں کیا, اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کا اللہ پہ اتنا اعتماد ہے کہ وہ لوگوں کو اچھا امپریشن دینے کی فکر میں نہیں لگا ہے, وہ صحیح چیز دینے کی فکر ہے. اللہ کی طرف سے جو بات ان تک آئی کہ یہ طور طریقہ بتانا ہے, لوگوں کو یہ صحیح طریقہ بتانا ہے, اور وہ طریقہ انہوں نے ہم تک پہنچایا. ہاں, تو جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک نیچرل چیز ہے, وہ نیچرل چیز کو لوگ فلدی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج کے زمانے کے اندر جو بے حیائی ہے, اعوذ باللہ, جو ساری بے حیائی, اس کو فریڈم بولتے ہیں. جو نیچرل چیز ہے اس کو غلط بولنے کی بتا رہے ہیں. اس کے لیے جو لفظ استعمال کریں میں وہ یوز نہیں کر رہا ہوں, وہ استعمال کرنا. لیکن جو آج کے زمانے کے اندر بے حیائی, اس کو فریڈم. ہاں, یہ کیا ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ہاں, آپ خود دیکھوں گے ان کی زندگی, خود پوری زندگی دیکھوں گے, وہ زندگی ایک پوری طرح سے, جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں ان کے لیے ایک طرح سے تماشا ہے. یعنی ان کی لائف خود اگر دیکھ لے پوری لائف, تو سوال کا جواب وہیں پہ مل جائے گا. آئی ہوپ میں نے بھی کچھ پوائنٹس ایڈ کیے ہوں گے انشاءاللہ.